حدیث اور وسیلے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حدیث میں وسیلہ لینے کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ ایسی حدیث آپ کے سامنے لایا ہوں کہ جس میں حضور صحابی کو ایسے الفاظ سکھا رہے ہیں کہ جو وسیلہ مانگنے کے الفاظ ہیں، اور دعا کے اندر ہی رسول اللہ اپنی طرف متوجہ کیسے کروا رہے ہیں۔ حدیث لایا ہوں کہ ابن ماجہ میں بھی حدیث یہ مروی ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، امام بہقی نے الدلائل والدعوات میں بھی اس سے لکھا ہے۔ اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ یہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے اسے خصائص الکبریٰ میں اس کو حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور ابو نعیم نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی معرفہ میں لکھا۔ تو حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نابینا تھے، تو حضور سے فرمانے لگے کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے بنائی عطا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی فرمانے لگے نہیں، آپ دعا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ اچھی طرح وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر یوں دعا کریں۔ دعا کے کلمات حضور نے سکھائے، وہ دعا کیا ہے کہ یوں دعا کریں کہ کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے آگے کیا دعا کے الفاظ کیا ہے، فرمایا کہ آگے یوں کہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اسے پوری فرما دیں۔ اور فرمایا کہ اے اللہ حضور کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو جب راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کہہ کر وہ صحابی کھڑے ہوئے تو ان کی بنائی واپس آ گئی تھی۔ تو اس حدیث پاک میں وسیلے کا حکم بھی پتہ چلا، اور دعا کے اندر حضور نے جو اپنی طرف مخاطب کرایا، یعنی یا رسول اللہ کہہ کر حضور کی طرف جو مخاطب ہوئے، تو یہ کرنا بھی جائز ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب سخت قہر پڑ گیا تھا تو لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی درخواست کی کہ سخت قحط پڑ چکا ہے تو آپ کیا کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حضور کے روضہ انور کی طرف توجہ کرو، یہاں تک کہ ایک ایسی تار بنا دو کہ چھت اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ تو لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی بارش برسی کہ گھاس اگ کے اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ گویا پھٹ پڑے، اور اس سال کو عام الفتق کا نام دیا گیا، یعنی پھٹن کا سال کا نام دیا گیا۔ حدیث سے بھی وسیلہ ثابت ہو گیا کہ حدیث سے بھی وسیلہ کسی کا لینا جائز ہے۔ اور یہ وسیلہ دیکھیں، بارش ہونے کا وسیلہ کیا تھی کہ حضور کے روزے کے اوپر جگہ خالی کر کے آسمان اور حضور کے روزے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، بالکل خالی کر دیا، یہ بھی ایک وسیلے کی صورت ہے۔